بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں شامل ہے کون سے خواب سچے ہوتے ہیں، سچے خواب کی کیا نشانی ہوتی ہیں اور ان کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں سچے خوابوں کے حوالے سے 3 نشانیاں یعنی 3 علامتوں کا بھی ذکر کروں گی، اور یہی 3 علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اس کے ساتھ 6 ایسی چیزوں کا بھی ذکر کیا جائے گا کہ جن کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ خواب انسانی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی خواب دیکھ لیتا ہے تو اس بات کی اس کو تڑپ ہوتی ہے کہ جان لے کہ خواب میں اس کو کیا اشارہ دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے جبکہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بات حدیث میں ہے، صالح مومنین کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کون سے خواب سچے ہوتے ہیں اور ان کی نشانیوں اور علامات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ سچے خوابوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ سچے لوگوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو حق سچ کا ساتھ دیتا ہو، جس کی گفتگو میں سچائی ہو، جو اپنے ہر معاملے میں سچائی سے کام لیتا ہو، جھوٹ، دھوکہ اور فریب سے بچتا ہو۔ ایسا انسان جو سچا ہو تو اکثر اس کے خواب بھی سچے مانے جاتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ دوسری نشانی، صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ سچا خواب صبح صادق کے وقت کا ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ صبح صادق کا وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ صبح صادق کا وقت وہ وقت ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، تو وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ جب انسان رات کو سو رہا ہوتا ہے اور صبح صادق کے وقت میں اس کو کوئی خواب آئے تو وہ خواب سچا ہو سکتا ہے۔ تیسری نشانی، قیامت کے قریب خواب سچے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی قیامت کا وقت جب قریب ہوگا، قیامت کی علامات اور اس کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس وقت کے جو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، تو ان کے خواب بھی سچے ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کو خواب کے سچا ہونے کی 3 اہم علامتیں بیان کر دیں۔ اب ان 6 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ خواب میں دودھ پینے کی تعبیر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب بیان کیا۔ اس خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے سامنے دودھ لایا گیا ہے، میں نے اسے پیا اور پی کر اس قدر سیراب ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سیرابی ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر باقی ماندہ دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دودھ کو پینے کی تعبیر علم ہے۔ اس حدیث پاک میں وضاحت یہ ہوتی ہے کہ جس قدر دودھ پیتا دیکھے اسی قدر علم سے مستفید ہوگا۔ خواب میں سفید لباس کو دیکھنا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں معلوم کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی، لیکن ظہور نبوت سے قبل ان کا وصال ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب میں مجھے دکھائے گئے تو ان پر سفید لباس تھا، اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان کا لباس اس کے علاوہ ہوتا۔
اس حدیث سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ سفید کپڑے میں ملبوس ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہترین شمار فرمایا، یعنی ایسے شخص کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی فوت شدہ انسان کو سفید لباس میں دیکھا جائے تو یہ اس کے نجات یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں شہد اور گھی کو دیکھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی 2 انگلیوں میں سے ایک انگلی پر شہد ہے اور دوسری انگلی پر گھی لگا ہوا ہے، وہ دونوں انگلیوں کو چاٹ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو 2 کتابیں یعنی توریت اور قرآن پڑھو گے اور اس کے عالم بن جاؤ گے۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا، وہ دونوں آسمانی کتابوں کے عالم بنے، یعنی قرآن کے بھی عالم بنے اور توریت کے بھی عالم بنے۔ اس حدیث سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ شہد اور گھی کی تعبیر علم اور بھلائی کی جاتی ہے۔ خواب میں چاند کو گرتے ہوئے دیکھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اس پر حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے 3 چاند ہیں ہمارے حجرے میں گرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا خواب سچا ہوا تو میرا خیال اس کی تعبیر کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں 3 افضلین اہل جنت مدفون ہوں گے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں 3 افضل ترین ہستیاں دفن کی جائیں گی، اور بعد میں یہ تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تدفین کیے گئے۔ خواب میں کسی چیز کو پھونک مار کر اڑا دینے کی تعبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن رکھ دیے گئے جو مجھے بڑے گھراں گزرے اور اس نے مجھے رنج میں ڈال دیا، اور خواب میں ہی مجھے کہا گیا کہ میں اسے پھونکوں، چنانچہ میں نے پھونک ماری تو دونوں اڑ گئے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ دی کہ 2 جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ ایک اسود انسی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے فیروز نے یمن میں مار ڈالا تھا۔ دوسرا مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسے عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے خود کو ایک باغ میں دیکھا، باغ کے درمیان میں ایک ستون ہے، اس کی چوٹی پر ایک کنڈا ہے، مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو۔ میں نے کہا میں چڑھ نہیں سکتا۔ پھر میرے پاس ایک خادم آیا تو اس نے میرے کپڑے تھامے، تب میں اوپر چڑھا اور کنڈے کو پکڑ لیا۔ میں جب بیدار ہوا تو اس کنڈے کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، وہ باغ تو اسلام کا باغ ہے، ستون بھی اسلام کا ستون ہے، اور وہ کنڈا یعنی تم مرتے دم تک اسلام کو تھامے رہو گے۔ اسلام جب کسی کے دل میں رچ بس جاتا ہے تو اسے ہر دم اسی کا خیال رہتا ہے اور وہ اس کا ایسا شیدائی بن جاتا ہے کہ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے وہ اپنے دل و دماغ میں اسی کو بسائے رکھتا ہے، اور یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خواب ایسے تھے جن کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور اس میں سے کچھ خواب ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیکھے۔ کچھ خواب اس میں ایسے تھے جو دوسرے لوگوں نے دیکھے اور اس کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔